الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر سیٹرڈے نائٹ آپ مدنی چینل پر اسے ملاحظہ فرماتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی طرف بھی ہم بڑھ جاتے ہیں۔ کم و بیش 9:30 بجے انشاءاللہ یہ پیارا پیارا سلسلہ آپ دیکھیں گے، اور اس سے قبل چند میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے، آپ کی مبارک سنتوں کے حوالے سے، اور دیگر دینی اور اسلامی باتیں ہم اس سلسلے میں سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی اس سلسلے میں خاص طور پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی پھولوں کا سلسلہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس سلسلے کے لیے بھی نیتیں فرما لیں، اور مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے متصل ہی، تو اچھی اچھی نیتیں ابھی سے کر لیں کہ علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، توجہ سے سنیں گے، نیک لوگوں کا ذکر کر کے سن کے اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد ہو چکی ہے سلسلے میں۔ حضور پچھلا ہفتہ بھی آپ کا یہاں پر نہیں تھا، اور اس سے پچھلے ایک ویک میں آپ نے یہاں پر شرکت کی رحمت للعالمین سلسلے میں۔ نیپال کے سفر پر آپ تھے ماشاءاللہ، وہاں سے آپ کی زیارت ہو رہی تھی، تو وہ سلسلہ کیسا رہا؟ یہ ہر سال کا ایک تربیتی اجتماع ماشاءاللہ ہوتا ہے، اور کئی ممالک تو ترس رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی سلسلہ آپ کا وہاں پر بن جاتا ہے، لیکن یہ ہر سال ماشاءاللہ ان کو نوازا جاتا ہے۔ نیپال میں ایک زبردست تربیتی اجتماع مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ آپ کو نظر آتی ہے مدنی چینل پر ماشاءاللہ۔ زبردست تربیتی اجتماعات جس میں تنظیمی شرعی حوالے سے سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام کیسے کرنا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو کیسے آگے سے آگے پہنچانا ہے۔ تو آج کچھ میں چاہ رہا تھا کہ نگران شورا سے اس حوالے سے بھی ہم پوچھیں کہ وہاں پر کیا سلسلہ رہا، اور کیا وہاں پر تربیت کے معاملات رہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی نیوز، ایک اور بڑی خبر ہمارے سامنے آج ہے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو امید ہے کہ آج بتائیں گے، اور بھی سلسلے میں انشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں بتاتا چلوں، آپ کے لیے بھی لائنز ہموار ہیں، آپ اپنی کالز ہم تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز نگران شورا تک بڑھائیں۔ آپ اگر مدنی مذاکرے کے لیے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ سوال کیجئے، اور ہمارے جو اسلامی بھائی کال اٹینڈ کریں انہیں بتائیے کہ یہ سوال مدنی مذاکرے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت تک ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی پہنچا دیا جائے گا۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ پچھلے چند دنوں ہم نیپال کے شہر، چھوٹا سا ٹاؤن ہے نیپال گنج، اگر بائی روڈ جائیں تو کٹمنڈو جو اس کا کیپٹل ہے نیپال کا، وہاں سے تقریباً 18-20 گھنٹے کا یہ نارمل سفر طے ہوتا ہے، اور بائی ایئر کی بھی سروس ہے چھوٹی سی۔ تو وہاں پر اس پر تھوڑا سا یوں چینج ہو گیا کہ یہ تقریباً ہمارے جو اسلامی بھائی آتے ہیں میرے خواجہ کے ہند سے، زیادہ تر وہیں سے آتے ہیں، اور 7-8 ہزار اسلامی بھائی نارملی ماشاءاللہ یہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ سب تیاری جاری تھی کہ اللہ کی جو مرضی کہ بارش ہو گئی، اچھا، اور تھوڑے دنوں پہلے، اور پھر معلومات حاصل کی تو کچھ اسی طرح کی معلومات ملی کہ جن دنوں میں ہے اجتماع ان دنوں میں بھی بارش متوقع ہے۔
تو پھر یہ مشترکہ مدنی مشورہ ہوا ان سب کا ذمہ داروں کا کہ اتنی بڑی گیدرنگ اور ٹین پنڈال شامیانے، تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو پتہ تو چلا ہے کہ جو نہیں آئے اور جن کو منع کر دیا کہ بابا مت آئیے گا، تو بیچارے افسردہ اور رنجیدہ اور دل گرفتہ کی ہونے کی اطلاعات ہیں. تو اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو شاد و آباد رکھے. جو ہند کے اجتماع میں نہیں آ سکے اور جو اسباب تھے، تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو ایک بار پھر ملیں گے اللہ نے چاہا تو. تو یہ اگلے سال ہی ہوگا اب یا یہ تقریباً سالانہ فروری کا ہم عموماً یہ مہینہ رکھتے ہیں. تو یہ دوبارہ اس کو نہیں کریں گے؟ بہت زیادہ سردی کا اور بارشوں کا وہ موسم نہیں ہوتا. اچھا. تو لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جی جی، ہم کہیں کہ گرمی نہیں ہوگی گرمی ہو جائے، سردی نہیں ہوگی سردی ہو جائے، اس کو مالک ہے. تو یوں پھر ذمہ داران جمع ہوئے. تو تقریباً ہم نے کوشش کی تھی کہ 500 سے زیادہ ذمہ دار جمع نہ ہوں، جو ہمارے پاس ایک جامعۃ المدینہ اور فیضان مدینہ مدنی مرکز کی جو کیپیسٹی ہے. لیکن خیر وہ پھر روکتے روکتے بھی آخری اطلاع تو یہ تھی کہ تقریباً 700,000 اسلام بھائی کے آس پاس جمع ہو گئے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ رہا. تو یہ ایک ہمارے مدنی مشورے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کام کے کرنے کے، کہ جن میں مساجد بنانا، امامت کی ترکیب بنانا، کہاں کہاں مدنی قافلے ہیں اور کہاں کہاں مدنی قافلے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ دیگر مدنی کام، ادارتی جو ہمارے مدنی کام ہیں وہ، یہ ساری چیزیں. پھر اس میں ایک اچھی پروگریس یہ نظر آئی کہ 12 ماہ کے لیے تقریباً، کیونکہ اب ذمہ داری جمع ہوئے تھے 500-600، تو ان میں ہی ترغیب دلائی تو کم و بیش مجموعی طور پر 75 کے آس پاس ہمارے ذمہ داران 12 ماہ کے لیے تیار ہوئے. ماشاءاللہ. اور ان کا انہی کے صوبوں میں، ہند میں ہی ان کے مطلب مختلف جدول ہم بنانے کی ترکیب ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک ہے کہ جب اس طرح کے جو مبلغین تیار ہوتے ہیں جو 12 ماہ کے لیے اور اس طرح مدنی کام کرنے کے لیے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں سب سے پہلے 12 مدنی کام کورس، انہیں اصلاح اعمال کورس، اچھا، اور انہیں یہ فیضان نماز کورس، اس طرح کے یہ کورسز کروا دیے جاتے ہیں تاکہ جب جن شہروں میں یہ جائیں تو وہاں پر ایک رینیول بھی ہو جاتی ہے، ایک تازہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر نتائج اچھے ملتے ہیں. بڑی تعداد آپ سے ملنے کے لیے بھی خواہش مند ہوتی ہوگی کہ عمران صاحب سے ملیں گے، تو یہ بھی ایک ان کے لیے اللہ تعالیٰ دل گرفتگی کی بات جو آپ نے فرمائی کہ وہ نہیں آ سکے تو ان کا دل ٹوٹا ہوگا. جو آئے تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ، چینل پر بھی دیکھا ہم نے. محبت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ جو ایک سلسلے آپ بناتے رہتے ہیں تربیت کے، آپ بعض انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور آپ خود بھی سفر کر کے جاتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں، سیرت طیبہ میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات سے آپ کچھ اس کو کنیکٹ کریں گے کہ حضور بھی سفر کیے ہوں، تربیت فرمائی؟ بتاتا ہوں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت پر جتنا لکھا گیا ہوگا، مطلب لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے یا لکھا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے بھی اتنا نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا. صحیح ہے. اور جتنا ہی لکھ لیں مگر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 40ویں سال اعلان نبوت ہے، کم و بیش 63 سال آپ نے اس دنیا آب و گیل کو قبول فرمایا. تو 23 سال کا ایک عرصہ ہے اعلان نبوت سے لے کر وصال ظاہری تک کا. مورخین جو آپ کی سیرت لکھنے والے ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے ان 23 سالوں کو جو بیان کیا ہے کہ وہ جو 23 سال میں جو ایک نتیجہ
ایک نتیجہ یہ سامنے آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان بتائے جاتے ہیں کہ ان کی تعداد ہے، جن میں آپ نے ایک ایسا مطلب بیان ارشاد فرمایا جو بہت سارے شعبوں میں آج بھی اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جو دنیا بھر کے خطوں میں ایک مدنی انقلاب، حقیقی مدنی انقلاب جو برپا ہوا، اور اتنے زیادہ جو ہے مطلب کہ تربیتی یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو دنیا بھر میں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، تو اس کی جو بنیاد بیان کی ہے نا، ایک اہم بنیاد یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ایک آپ کی سیرت کا حصہ ہے نا، وہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت ہے۔ صحیح، یہ مین جو آپ کا سوال کا جو جواب ہے نا، وہ اصل یہ ہے کہ افراد بنانا، تربیت کرنا، اور آپ کی غیر حاضری میں امامت کون کرے گا؟ صحیح، اچھا، غزوات میں اگر یہ شہید ہو گئے تو کون سنبھالے گا؟ صحیح، اس کے علاوہ صحابہ کرام کو مختلف شہروں میں بھیجا گیا، اچھا، تو ان سے سوالات کیے گئے کہ فیصلے کیسے کرو گے، اچھا، یہ کیسے کرو گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھنا، کس نے خواب دیکھا، کس نے یہ کیا، کس نے وہ کیا۔ اچھا، اس طرح گھر بار پھر صحابہ کرام علیہ رضوان میں آپ کا جس انداز سے مطلب کہ موجود ہونا، اب یہاں تک دیکھیں کہ یہ بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو اپنی ذات میں خود کو اگر شخصیت تصور کرتا بھی ہے تو اس کے لیے میری یہ بات زیادہ شاید میٹر کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت مبارک گزرے ہیں اور ہیں کہ ان کا اتنا آسانی کے ساتھ ان کا مطلب کہ وہ ملنا تھا کہ سردی میں بھی پانی لا کر دیا جاتا تھا، جس میں نبی پاک اپنا دستے مبارک داخل فرماتے تھے، جسے برکت کے لیے صحابہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایزی ایکسس، کتنا ایزی ایکسس تھا، آپ کس قدر مطلب کہ میں کہتا ہوں آسانی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مطلب کہ آپ اویلیبل تھے، مطلب وہاں مجھے ورڈ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا بات، آپ تک میں ورڈ نہیں پا رہا ہوں۔ زبردست، بہت اچھی بات۔ تو وہ تھا، اور پھر بچے پیدا ہوتے تو ان کو لے آتے، تو سر پر ہاتھ پھرانا، تو یہ کرنا وہ کرنا، نام لے تربیتوں کا حصہ بھی آپ بہت ماتحتوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے اب میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں اور ایسے لوگوں کی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں جو انفلوئنس رکھتے ہیں کہ آپ کے لوگوں میں اویلیبلٹی کتنی ہے، زبردست، دستیابی کتنی ہے۔ صحیح، آپ سے لوگ اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ دینے کے لیے آپ دستیاب کہاں ہیں، آپ ملتے کہاں ہیں؟ اچھا، ملتے ہیں تو آپ کا اس ملنے کا انداز کیا ہے، آپ کا آن آف کا انداز کیا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ آپ کو اب جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے جس انداز پر آپ کی جلوہ گری ہوتی تھی، تو انداز بھی تو یہ تھا نا کہ ہاتھ کو پکڑتا تو آپ چھوڑواتے نہ تھے۔ صحیح بات، اچھا، کوئی کان مبارک میں بات کرتا تو آپ گوشت مبارک ہٹاتے نہ تھے، کوئی کہیں بیٹھ کر بات کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی تکلف نہیں تھا، صحیح، ٹھیک ہے، اسے کوئی تکلف چیز نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ اچھا، ایک بہت ہی مطلب کہ ایک انتہائی تربیت کے حامل بات کرتے تو ان کی گفتگو کو بھی شرف قبولیت تھا، واہ، اور ان کی گفتگو کو بھی قبول فرماتے۔ جی، اور ایک بدو دیہاتی آ کر اپنے کسی مخصوص انداز سے بھی اگر بات کرتا تو اسے بھی مسکرا کر اس کی بھی تربیت کا سامان فرما دیتے تھے۔ واہ، زبردست، یعنی آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان میں کم سن عمر کے بات کرنا چاہتے تو ان کے لیے بھی گنجائش تھی، صحیح، صحابیات بات کرنا چاہتی تو ان کے لیے گنجائش تھی، اور گنجائش بھی کتنی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابیات سہم جاتی ہیں،
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گویا کہ بات کرنے وہ کتنی فریکوینٹ ہوں گی، ہیں کہ یہ شفقت، محبت اور آپ کا ان میں ہونے کے انداز کو بیان کرتا ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو تربیت کرنی ہے اس کو موجود بھی رہنا پڑے گا، موجود رہنا ہے، خالی موجود نہیں رہنا، اس کے چہرے کی بشاشیت، شفقت بھی دینی پڑے گی، اس کے انداز کی شفقت، اور اس کا سننے کے معاملے میں اتنی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہونا زبردست کہ آپ کو بات کرتے ہوئے یعنی آپ کو یہ جب آپ مجھ سے اٹھ کر جائیں نا تو آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یار میری بات تسلی کے ساتھ سنی گئی ہے اور مجھے پراپر وقت دیا گیا ہے. الحمدللہ. ورنہ تو آپ وقت لے کر بھی عدم اطمینان کی کیفیت میں جائیں گے. جیسے بعض ڈاکٹر علاج ہو یا نہ ہو وہ مریض کی سنتے ایسی ہیں کہ مریض کا آدھا اطمینان تو خالی سننے میں ہو جاتا ہے. اچھا بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو شاید علاج بہت اچھا کرتے ہوں مگر وہ سنتے ایسے جیسے کہ کوئی احسان کر رہے ہیں نا یہ مریض کے اوپر کہ بھائی تم کو ٹائم دیا یہ احسان ہے، وہ فیس لے رہے ہیں، احسان کی چیز کا کرتے ہیں ڈاکٹر. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو وہ جو آپ کا ملنا ہے نا، جو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت کو لکھا گیا تو اس میں جو مین لکھا گیا کہ وہ 23 سال کے اس مختصر عرصے میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان خاص باتوں کو جو لکھا گیا، ہر بات خاص ہے جس نے جس کو دیا، اس میں ایک جگہ لکھا گیا کہ میرے آقا نے بہت کچھ وقت اپنے صحابہ کی تربیت کو دیا، کیسے کرنا ہے، کیسے کھانا ہے. آپ دیکھیے زندگی کے کون سا پہلو ہے جیسے میرے آقا کی تربیت کا مدنی پھول نہیں ملتا، اور وہ صحابہ کرام کو ہوا نا، صحیح بات، ان کے ذریعے امت تک بات پہنچی. تو یہ چیزیں تھی. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بھی ایک بڑی پذیرائی ہے، بڑی بڑی شخصیات دعوت اسلامی میں موجود ہیں. آپ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ اراکین شورا دیگر ذمہ داران سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، وقت لینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بڑی اہم باتیں بڑے اہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ تربیت جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں بیان فرمائی، اور یہ رفتہ رفتہ امت کے بزرگوں میں موجود ہوئی، آگے تربیت میں پائی گئی. دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی یہ چیز سکھائی جاتی ہوگی. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود. دستیابی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا جیسے امیر سنت اور ان کے شہزادے اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر آپ تنظیمی سیٹ اپ پر بات کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں اور سارا نظام انہی کی نظر عنایت ہے، چل ہی رہا ہے، اور یہ ظاہر نظام کو یہ رن کر رہے ہیں. مگر ایک شورا سے اگر آپ بات شروع کرتے ہیں تو ہم تقریباً مل کے 26 ہیں. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر مسئلہ میرے لیے ہوگا اور حاجی شاہد کے لیے کچھ ہوگا، کیونکہ ہمیں حفاظتی امور کے ہم حصار میں ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ شاید ہمارے جو کام کرنے والے ذمہ داران کو پتہ ہے کہ جس کو ملنا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے شاید بہت میں کیا بولوں ایزی ہے، مطلب بچہ رہتے ہیں. نظر آتا ہے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نگران شورا سے مل کے جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے نگران شورا اور ہماری جو ذمہ داران ہیں تربیت ہماری بھی فرماتے رہتے ہیں. مگر آج چونکہ مجھے موقع ملا ہے حاضری کا تو آج ایک بڑا اہم واقعہ بھی ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم کچھ مدنی پھول نگران شورا سے لیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں. بات ہو رہی تھی کہ سننے کی، سنانے کی، بات پہنچانے کی. تو آج مجھے یوں سمجھیے کہ کچھ اسلاف کی میری یاد تازہ ہوئی میرے لیے. آج پاکستان کے صدر سے نگران شورا کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں ہماری ملاقات ہوئی، اور نگران شورا خود وہاں پر ہمارے ساتھ چلے. اور سب سے اچھی بات جو اسکرین پر کچھ فوٹیجز دیکھی جا رہے ہوں گے، ہمیں وقت اسلام آباد میں پہلے طے ہوا تھا، پھر ہم نے ریکویسٹ کی کہ صدر صاحب چونکہ کراچی کے ہی ہیں، کراچی آتے ہیں تو ہمارے لیے یہاں ملنا آسان ہے. تو ایک 2 دن 3 دن پہلے پلان یہ ہوا کہ شاید نگران شورا نہیں چل سکیں گے، تو ہم نے وفد بنا لیا کہ ہم چلے جائیں گے. تو کل جب نگران شورا سے بات ہو رہی تھی تو نگران شورا کی ایک خوبصورت بات، بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ کہ وہ بڑا کراس کوسچن یوں کرتے ہیں تربیت کے لیے کہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے، آپ جا کے بات کیا کریں گے. اچھا، نگران شورا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہماری تیاری بتائی کہ ہم دعوت اسلامی پریزنٹ کریں گے، ہم کچھ کتب تحائف میں دیں گے اور ان کو دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے بتائیں گے اور ان کو فیضان مدینہ آنے کی دعوت دیں گے. تو نگران شورا نے ایک بڑا نرالا جملہ کہا اور واقعی میری بہت زبردست تربیت ہوئی، کل کی بات ہے. تو نگران شورا نے فرمایا کہ ہمیں جا کر
ان کو کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں اور جو ہماری قوم پریشان ہے اور دین سے جو دوری کے معاملات ہیں، ایک آپ اتھارٹی سے ملنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ بات پہنچانی چاہیے. ہمارے اسلاف بھی تو بادشاہوں کے دربار میں جا کر انہیں نیکی کی دعوت دیتے اور انہیں بتاتے کہ کیا مسائل ہیں. تو یہ منصب تبلیغ جو ہے یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اشفاق بھائی، جب میں نے یہ سنا نا، میں نے کہا یار یہ کمال کا پہلو ہے. میں نے کہا حضور اب آپ نہیں چلنا ہے، کیونکہ وفد میں نام تھا ہی پہلے. میں نے کہا آپ کچھ بھی کریں، آپ وقت نکالیں، ہم نے چلنا ہے. تو ماشاءاللہ مجھے یاد ہے میں کل رات تقریباً 2:30 بجے حضرت کے پاس گیا تھا، تو اس وقت بھی تیاری ہو رہی تھی کہ اب کیا بات کریں گے. یعنی یہ ایک نگرانی شورا کا ایک وصف ہے اور یہ ہم سب کے لیے تربیت ہے. ان کو امیر علیہ السلام نے سکھایا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کی پریپریشن ہونی چاہیے. تو پھر باقاعدہ آج جو ملاقات ہوئی ہے میری زندگی کی تو یادگار ملاقات تھی. میں نے بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن آج انداز اور تھا، آج اسٹائل اور تھا، آج بات اور تھی. کیونکہ ایک تیاری یہ تھی کہ ہم نے جا کر مملکت پاکستان میں جو ہماری بھائی ہیں، مسلمان بھائی بہنیں، وہ کس کرب کس تکلیف میں، اور خاص طور پہ اسلام، ہمارا مین سینٹرل آئیڈیا اسلام ہی تھا. تو میں نگرانی شورا سے ہی کہوں گا کہ جب ملاقات ہوئی تو نگران شورا نے ان کو ایک مکتوب پیش کیا اور جس میں باقاعدہ کچھ مدنی پھول تھے کہ ہم آپ سے ایک لیٹر دیا دعوت اسلامی کے ڈیلیگیشن کی طرف سے کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ صدر مملکت کی حیثیت سے ان چیزوں پر توجہ دیں. اور ملک میں جو موجودہ مسائل ہیں خاص طور پہ جو دین سے دوری کے، تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے نگران شورا ہمارے ناظرین کو بتائیں. یعنی یہ کمال تھا اور مجھے یقین کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ چیزوں میں بڑا خوشی ہوتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ لیول ہے کہ جا کر ہمیں تبلیغ کا جو منصب اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں دین کی بات پہنچانے، اب اتھارٹی سے ملنے جا رہے ہیں. تو وہ شخص ہیں پاکستان میں، چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، جو فیصلے کر سکتے ہیں، قہر و تسلط جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اب میں نگران شورا سے کہوں گا کچھ احوال آج کی ملاقات کا. وہ لیٹر کا بھی بتائیں. جی وہ لیٹر اگر بتائیں. کچھ اچھا کتابیں تحفے میں دی گئی، ہمارے ساتھ اور بھی مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی بھی تھے اور کتابیں دی گئی، ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ دیا گیا، شجر کاری کے حوالے سے بات کی گئی. لیکن میں چاہوں گا وہ مکتوب بڑا نرالا تھا. نگران شورا اگر اس بارے میں کچھ بتائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اصل میں جب آپ نے مجھے کہا نا کہ یہ صدر صاحب، تو اول تو میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے میں پچھلے طور پر بھی میری ملاقاتیں مجلس رابطہ مطلب کہ طے ہوئی ہیں، لیکن ان کا انداز مجھے پسند آیا. ایک تو فرینڈلی ماحول انہوں نے ہمیں دیا، پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی کھل کے گفتگو. میں ان کو شکریہ ادا کیا میں نے کہ ایک بہت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب بڑا فرینڈلی ماحول تھا. انڈیویجول تھے، کوئی مطلب وہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، ایسی چیز نہیں تھی. ہم نے بھی بات کی، انہوں نے بھی. اچھا پھر ان کا ایک اپنا مذہبی ذہن بھی کہ کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ وراثت اور عورتوں کے حوالے سے جو حق تلفیاں وراثت کے موضوع پر ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے ہم اس کو ایڈریس کریں گے. تو یہ ہوا. اور پھر ان کو اصل میں وہ ہے کہ مختصر وقت کے اندر آپ ساری بات تو بول نہیں سکو گے. تو پھر جب انہوں نے کہا تو میں نے سوچا یار میں کتنی باتیں مدنی چینل پہ کرتا ہوں، اور میں کبھی کبھی مدنی چینل پہ کہتا ہوں، یہ جملے میں ان کو نہیں کہے، کہتا ہوں کہ کوئی تو ہوگا جو سن رہا ہوگا جو با اختیار ہوگا. اب انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ لوگ انہیں بالکل سامنے میں کہ اب یہ با اختیار اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر با اختیار کون ہوتا ہے نا. تو پھر وہ ذہن میں تھا کہ جیسے نشے پر ہم بات کرتے ہیں مدنی چینل پر کہ ہمارے ملک میں نشہ بہت عام ہو گیا ہے. تو نشہ اور پھر اس نشے میں بدقسمتی کے ساتھ تعلیمی اداروں مراکز بن رہے ہیں. تو ایک تو یہ تھا اصل جو مکتوب تھا، یہ مکتوب میں نے الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بتانے کی کوشش کی تھی. لیٹر ہیڈ کے ساتھ دعوت ڈیفینیٹلی اس میں ہم نے کسی کا نام نہیں لکھا، زبردست. کیونکہ جب اس میں ایک ہی شخصیت کا نام ہے اور وہ شخصیت میرے پیر صاحب کی ہے، ان کا ہی نام ہے، کسی اور کا اس میں نام نہیں ہے. دعوت اسلامی ہے اور میرے پیر صاحب کا نام ہے، باقی ہم نام نہیں لکھا. تو یہ ان کو ہم نے دیا. اس میں اچھا انہوں نے یہ مکتوب پڑھا، یعنی یہ مجھے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ہم بعض اوقات کسی شخصیت سے ملاقات کرنے جاتے ہیں نا تو موقع جو سوچ کے گئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں ہو پاتی، بات کہیں اور نکل جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا طریقہ تھا کہ مکتوب ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا آپ اس کو پہلے ملاحظہ کر لیں. انہوں نے پڑھا، ایک ایک پوائنٹ پڑھا اور اس پوائنٹ پر ہم سے ڈسکشن کی اور بڑا اس کو سراہا. کچھ پوچھنے کیا ہے اس مکتوب میں؟ اصل میں اس میں پہلے تو ہم نے وہ دیا کہ 2 فرامین مصطفیٰ ابتداء لکھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عادل حکمران کا ایک دن عام آدمی کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک حدیث لکھی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کو حکمران بنایا ہو وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا. تو یہ تھا. پھر کچھ دعائیا کلمات تھے اور اس میں پھر یہ کہ میں یہ پہلا مدنی پھول تھا نماز کے حوالے سے تھا. آج کا رمیل سنت نماز کی کتاب پر کام جاری ہے.
تو تمام حکومتی اداروں میں نماز کی ادائیگی کا انتظام و اہتمام کہ نماز کے وقت میں سب نماز کا فریضہ ادا کریں. نماز کا وقت ہو جائے پھر سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھے، یہ اس طرح کا قانون یا کوئی آرڈر یہاں سے جاری ہونا چاہیے. پہلی بات نماز کی بات. واہ. اسی طرح ایک کئی عرصے سے میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کر نکلتے لیکن ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو ایک طرح سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ہم نے یہاں انویٹیشن دی تھی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے اتنے مدارس المدینہ پاکستان میں چل رہے ہیں، پڑھانے والے بھی ہمارے اسلام میں موجود ہیں، تو اس میں قرآن پاک درست پڑھانے کا انتظام کہ جب یہ اسٹوڈنٹ فارغ ہوں تو انہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے آنا چاہیے. تمام اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ انہیں دیکھ کے قرآن پڑھنا چاہیے. نگران شورا نے اس میں پھر ایک آفر بھی کی کہ ہمارے پاس ہزاروں اساتذہ ہیں، اگر ہم کوئی خدمت دے سکتے تو وی آر اویلیبل فار دیٹ. واہ. اچھا، منشیات انٹاکسیکینٹ نشے بڑھتی ہوئی سپلائی، اس کی وجہ سے نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی بربادی، تعلیمی اداروں میں اس کے استعمال کا جو بڑھنا ہے اس کی روک تھام کی جائے. اس میں کچھ ہم نے ان کو فیکٹس اینڈ فگر بھی دیے کہ سالانہ 5 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں منشیات کی وجہ سے، اور اس میں کم و بیش 700 سالانہ 2,50,000 افراد موت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں ہر سال. مطلب یہ تو اس طرح کی ہم نے ان کو دی. اس کے ساتھ پھر ہم نے ان کو مدنی پھول دیا شراب پینے کا رجحان جو بڑھ رہا ہے، تو شراب پر پابندی کے حوالے سے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے حادثات بہت ہو رہے ہیں. پھر ان کو یہ بتایا کہ مختلف اطلاعات کے مطابق پاکستان شراب نوشی کرنے والے ممالک میں 35ویں نمبر پر ہے. تو اچھا، پھر ان کو ایک ہم نے مدنی پھول دیا کہ سود کے ہوتے ہوئے معیشت کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، خدا را اس لعنت سے ملک و قوم کو بچایا جائے. تو پھر اس میں یمحق اللہ ربا و یربی صدقات کی آیت کریمہ بھی ان کو ہم نے دی ہے. 5 پوائنٹ ہوئے. نہیں، ہاں. چھٹا تھا کہ جو گندی ویب سائٹ ہیں کوئی ایسا قانون آپ بنائیں یا کوئی ایسا جگہ ایکسیسی نہ رہے، پاکستان میں پابندی لگا دی جائے، ایکسیسی نہ رہے. تو یہ چیزیں تھی. پھر 7واں تھا جو شجرکاری دعوت اسلامی کا جو کام ہے، شجرکاری کی جو مہم ہے، تو اس کا ہم نے رسالہ دیا، اور رسالے میں ہم نے ان کو بتایا کہ شجرکاری اچھا ہے درخت لگانا، لیکن اس میں جو حقوق العباد تلف ہوتے ہیں، کیونکہ جو صدر صاحب کی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جو بات چیت تھی، انہوں نے بھی کئی جگہ پر حقوق العباد کو بہت انہوں نے نوٹس کیا، بیان کیا کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں آپ کے چینل کو، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا، جیسے ہی ہم بیٹھے میں نے کہا میں دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کو اس بارے میں سب جانتا ہوں، بہت پرانا جانتا ہوں. اب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اپنا درد بیان کیا جو جیسے ایسا نے فرمایا کہ وراثت کا، حقوق العباد کا، اور آپ کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں، آپ کے چینل کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ خود کہا، تو آپ اپنے ممبر سے اپنے چینل سے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. تو پھر ہم نے کہا حضور آپ بھی تھوڑا سنیں تو پتہ چلے ہم کتنا کچھ کر ہی رہے ہیں، لیکن پھر ہم نے کہا انشاءاللہ مزید اس کو لے کے آگے چلیں گے. تو یہ ہے کہ ہماری شجرکاری والی بات ان کو بڑی سمجھ آئی، اور انہوں نے کافی اس کو اپریشیٹ کیا دعوت اسلامی کی چیزوں کو. پھر ہم نے لکھا ہے کہ یہ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے، اور امیل سنت اس کے بانی ہیں، جو نیکی کا دعوت عام کرنے، مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے، معاشرتی برائیاں ختم کرنے میں اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، لیکن جو ریاستی طور پر جو کام کرنے کی حاجت و ضرورت ہے، تو یہ چند کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت تو اتنا نہیں ہوتا، مگر اس کے علاوہ ان کو ایک اور بات پر بات چلی تھی تو ہم نے عرض کیا تھا کہ چاہے دینی تعلیم دینے والے، دنیاوی تعلیم اور ممبر و محراب، ان تمام جو بھی لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں ان کی تربیتوں کا سلسلہ جس حد تک کرنا چاہیے، اسپیشلی کالج یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں پراپرلی. آپ کو لگتا ہے یہ جو پوائنٹس آپ نے دیے ہیں ماشاءاللہ بہت اہم پوائنٹس، تو ان پر کچھ امپلیمنٹس وغیرہ کا آپ نے اپنی ذمہ داری تو خیر ادا کر دی. امیل سنت نے ایک بات ہمیں بتائی ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. صحیح. تو ملاقات سے پہلے آپ نے ایک جملہ کہا تھا حضرت، وہ بڑا مزیدار جملہ تھا کہ وما علینا ہمارا کام صاف. ہم جب ملاقات سے پہلے تھے نا، بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ ہم بات جب کریں گے تو
کیا یہ عمل ہوگا نہیں ہوگا، تو اتنا کمال کا جو ٹھنڈ پہ جاتی ہے. ایسا نہ دیکھیں ہماری ذمہ داری جو ہے نا وما علینا الا البلاغ، ہم اپنی بات پہنچاتے رہیں. اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ دلوں میں ڈالنے والا ہے. لیکن بہت پازیٹیو ملاقات رہی. سچی بات یہ کہ اتنا فرینڈلی ماحول اور اس طرح کھل کے ہم بات کریں گے، بڑا اچھا ماحول تھا. اور انہوں نے فیضان مدینہ آنے کے بھی دعوت قبول کی ہے. تو انشاءاللہ ہماری اب نیت ہے کہ جس شخصیت میں خود اچھا انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میری ملاقات آپ سے جو آج ہے، میں آپ سے مملکت پاکستان میں اسلام کے فروغ پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور اسی سے پھر حقوق العباد کا معاملہ شروع ہوا. تو جب پہلا پوائنٹ ہی اسلام تھا تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور ملاقاتیں کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کچھ چیزوں کو. نگران شورا سے کچھ بات انہوں نے پرسنل کی ہو؟ آپ نے تو بہت ساری باتیں کی، لکھ کر دی، بلکہ انہوں نے کچھ بات کی. میں نے کہا کہ انہوں نے جو مین چیز کو جو فرسٹ جنہوں نے ایڈریس کیا، جو کہ ہم مدنی چینل پر کہتے چلے آ رہے ہیں، وہ ہے عورتوں کی حق تلفی، وراثت کے. ان کو میں نے ہمارا جو وراثت کے حوالے سے جو کتاب، وہ بڑا کمال کا آپ نے بتایا، وہ بتائیے حضور دوبارہ کہ وقف املاک والا کیا. پھر یہ ان کو بتایا، پھر ان کو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے نا وراثت کا، تو میں نے کہا ہمارا باقاعدہ شعبہ بنا ہوا ہے وقف املاک کی، جو ہماری مجلس بنی ہے. لوگ ہمیں مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے پلاٹس دیتے ہیں، مگر دعوت اسلامی نے باقاعدہ یہ ایک نظام بنایا ہے کہ جب ہمیں کوئی پلاٹ ملتا ہے تو ہم باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں وارث کون کون ہے، کس یتیم کا، کس بیوہ کا، کس بہن کا، کس بھائی کا مال اٹھا کر شامل. ایسے تو مسجد و مدرسے کے لیے نہیں لیتے. تو مجھے ایسا لگا کہ بعض چیزوں کو انہوں نے شاید لیا ہو، اور ممکن ہے کہ یہ آپ کی چیزیں یہ شاید کوڈ بھی کریں گے. لیکن اوور آل ایک تو دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر بات پہنچانا یہ، اور دوسرا ہے کہ دعوت اسلامی کی ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا. اور ارے ہم تنظیمی طور پر صرف یہی نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا. میں بالکل کہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے ہمیں سنا، جو انہوں نے ماحول ہمیں دیا، اور جو بات چیت ہوئی، اور مجھے تو یہ کہ یہ ہوتا نا بعد گیا پتہ نہیں وہ پڑھے گا بھی کہ نہیں پڑھے گا، رکھ دیتے ہیں دیکھ لیں. انہوں نے باقاعدہ ہاتھوں ہاتھ اس کو پڑھا. اور پھر جب مجھے جب انہوں نے جملہ کہا نا کہ آپ نے جو کچھ لے کے آیا نا، ان سب سے میں اتفاق کرتا ہوں، یہ کا جملہ اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ہے، اور اس کو مطلب ہونا چاہیے. لیکن پھر انہوں نے یہ ایک اچھی چیز تھی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے چلو ان کی سن لیں گے، لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ یہ انوالو تھے. اور ہمیں ہماری بات کرنے میں مزہ بھی اس لیے آ رہا تھا کہ ہمارے اور ان کے ٹاپک جو ہے نا بہت سارے سیم تھے، ایک ہی ٹریک پہ تھے. اچھا ماشاءاللہ اس ملاقات کے بعد ایک اور بڑی عظیم ملاقات اور بڑی اچھی ملاقات ہوئی. ہم یہاں سے نکلے اور اس کے بعد قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بارگاہ میں حاضر. ماشاءاللہ مدنی خبروں میں آ رہی تھی، ان کی طبیعت ناساز تھی، تو وہاں ہم گئے اور فوراً ہم نے رابطہ کیا تو مفتی صاحب گھر پہ ہی تھے. تو وہاں بھی بڑا پیارا ماحول تھا ماشاءاللہ. عالم دین کی زیارت اور پھر عیادت، تو اس میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت بھی اسی وقت ان کا میسج تشریف لے آیا. تو امیر اہل سنت کا انہیں میسج سنایا، پھر انہوں نے امیر اہل سنت کے میسج آؤٹ لائن تو ہے نا یار. یہ الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ ترکیب بن گئی ماشاءاللہ. اچھا یہ جو آپ نے 7 پوائنٹس بتایا، اب یہ پورا پاکستان یا پوری دنیا میں جو بھی مسلمان دین کا درد رکھنے والے سنیں تو واقعی وہ اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. تو جب آپ جیسے حضرات ایسی بڑی جگہ پر جائیں تو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ، کوئی زمین، کوئی سرٹیفکیٹ لے کے گئے ہوں گے. تو دعوت اسلامی کی بات جو ڈیمانڈ تھی نا وہ اس میں نہیں تھی. اچھا وہ الگ سے بات چیت، وہ دارالمدینہ کے لیے بات کی ان سے. دارالمدینہ یونیورسٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی اداروں کے اندر دنیاوی تعلیم کا نظام، یہ بات جب ہمیں پہنچی ہے تو ہم نے ہمارے جامعۃ المدینہ میں موجود عصری علوم کہ جو ہمارے جامعۃ المدینہ میں طلبہ جو بھی پڑھنے کے لیے عاشقان رسول آتے ہیں، اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ہمیں 2 سال 3 سال 4 سال تک جو پڑھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں سے جو جامعۃ المدینہ سے جو اسلام میں فارغ ہوتے ہیں وہ کس کوالیفیکیشن کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے پاس یہ پورا نظام بنا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک ریڈی میڈ چیز موجود ہے جس کو ہم رن کر رہے ہیں. ہم نے وہ چیز ان کو باقاعدہ رائٹنگ دے دی ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں. اور دعوت اسلامی کا یہ جو پورا ایک بنا ہوا کام ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، اس کو اب امپلیمنٹ کریں. اسی طرح ہمارے مدرسۃ المدینہ کا مدنی منوں کا جو تھا اس کا ہم نے دیا اپنے، کیونکہ اصل تو دیکھیں ڈیمانڈ کیا کرنی ہے. دعوت اسلامی نے جو کچھ معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کیا ہے، اس کردار کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ بھائی آپ دعوت اسلامی کی ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں نا. دعوت اسلامی تو اپنی 30-35 سال جو دعوت اسلامی کی جو سروسز ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت اچھی وہ چیز. اسی طرح مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے، اس میں جو ہم نے دنیاوی تعلیم جو کتابیں انیشلی
بنیادی کتابیں جو ہم نے اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کو جو ہم پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان کو لے کر چلے. تو ہمارا پھر یونیورسٹی کی بات چلی کہ اسلام آباد کے اندر جو ہمیں یونیورسٹی کی جگہ چاہیے پرنسپل سیٹ کے لیے، وہ ہم نے ان کو ہماری ریکویسٹ دی ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھی. میرا کہ 20-25 منٹ کی ملاقات ہوئی اور 20-25 کیا کتنی بات. ماشاءاللہ بہت کمپریہنسو آپ نے ملاقات. ویسے اس ملاقات کا یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ 80-90% وقت جو ہے وہ وطن عزیز میں ہونے والے ان مسائل پر ڈسکشن میں گزرا. شاید آخری 3-4 منٹ 5 منٹ ہی ہم دعوت اسلامی پر بات کر سکے، لیکن جو میرے لیے ایک تربیت تھی کہ واقعی ملت کا، قوم کا، امت کا درد ہو اور ہم اس طرح بات کریں کہ مل کر ہم اپنے وطن میں. دعوت اسلامی ہے اسی لیے نیکی کی دعوت کے لیے. بھائی آپ جو کر رہے ہیں اب آپ بھی یہ کریں، اب بھی یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بتائیں ہم کیا کر سکیں. اسی طرح شجر کاری کے حوالے سے ہم نے آفر کی کہ جہاں جہاں آپ کے شجر کاری کا معاملہ ہے، آپ دعوت اسلامی جا کر وہاں انشاءاللہ بیان کرے گی کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، زمین پر درخت لگانا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے. پڑوسیوں کے پورا عبدالربی بھائی نے پھر رسالہ کھول کے بتایا کہ حقوق العباد کی جو آپ نے بات کی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم تو درخت لگانے بھی حقوق العباد بیان کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر کے آگے نہ لگا دیں، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، روڈیں بند نہ ہو جائیں. تو بہت ہیومن رائٹس تو بڑی بات ہے کہ اس کو ہمیں مزہ یہ آیا نا کہ چونکہ یہ خود جو ایک مطلب یوں سمجھے کہ ایک برا ایک مذہبی ڈسکشن کا ماحول خود ان کے ذہن میں بھی جو 3-4-5 باتیں تھیں جو ہم سے کرنی تھیں، یہ بھی تھا کہ بھائی چلو دعوت اسلامی کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو میں بھی کہ یہ بھی کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مینٹلی کو پریپیئر کرتا ہے کہ بھائی ان سے میں کیونکہ یہ اتنی بڑی تنظیم ہے جی بالکل اس کا انہوں نے اظہار کیا تو ان تک یہ بات پہنچائیں گے کہ آپ یہ کام کریں رہے کہ ایک ملک کا صدر ہے، ایک ملک کے صدر ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنے ملک میں چلنے والی جو ایک آرگنائزیشن ہے اس سے ان کی بھی توقعات ہوں گی بالکل. اور ہمیں اور جو بات اسلام و دین اور شریعت کے مطابق جو بھی بات کرے گا تو اس کی بات کو آن کرنا اور اس کی بات کو جیسے ابھی ہم ان کی بات کو کنوے کر ہی رہے ہیں الحمدللہ کہ اس طرح مطلب کہ جو عورتوں کی وراثت کو تلف کیا جاتا ہے، ان کی حق تلف کیے جاتے ہیں، اور جو اسلام و دین نے جو ان کے رائٹس بیان کیے ہیں، جو اس کا خون کیا جاتا ہے، تو قرآن میں واضح طور پر صفائی اور طہارت پر بڑی اچھی بات ہے. مسواک کا انہوں نے کہا کہ مسواک کو عام کریں، میں دانت صاف ہونے چاہیے، ہاتھ صاف ہونے چاہیے، جس سے جراثیم پھیلتے ہیں. تو وہی سنت والی بات چلی کہ ہم نے کہا دعوت اسلامی تو فیضان مسواک پھیلانے والی تحریک ہے. اتنا بڑا مسواک کا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، یعنی ہمارے اسلام میں کہ جیب کے اندر مسواک کا جیب بننا یہ انوینشن ہی دعوت اسلامی کی. الحمدللہ. کچھ کالز شامل کرتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں نگران شورا کی طرف. جی کالز دیجیے گا. محمد ارشد اتاری ضیا کوٹ سے عرض گزار ہوں. پیارے پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب امیر اہل سنت باب المدینہ میں نہیں ہوتے تو آپ لمبے لمبے دوروں پہ بیرون ملک تشریف لے جاتے ہیں، کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کا دل امیر اہل سنت کے بنا ادھر نہیں لگتا، ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں جب ہی بیرون ملک دینی کاموں میں خود کو مصروف کر لیتے ہیں، یا کچھ اور وجہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اتنی اندر کی باتیں کیسی اندر کی رائے ہیں. سبحان اللہ. لوگوں کی سوچ بھی مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے. میں یہی اس کا یہی جواب دوں گا. میں نگران شورا کی یہ نہیں ایسا نہیں، نگران شورا کا وہ عشق والی بات تو مرید جانے پیر جانے، لیکن نگران شورا کا ایک میں نے دیکھا ہے کانسیپٹ یہ ہے کہ امیر اہل سنت اگر یہاں آئے نا تو پھر مجھے کہیں نہیں جانا، کیونکہ یہ ماشاءاللہ میں نے ان کے اندر بس دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کو جب میری ضرورت پڑے تو میں یہاں ہوں. تو جب باپا تشریف لے جاتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے انہی اوقات میں بیرون ملک کے دورے ڈیزائن کیا کرے، کیونکہ وہ مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے یہ راز تو پتا ہے کہ انہوں نے ان کا ٹائم ٹیبل یہ دینا ہوتا ہے کہ جب امیر اہل سنت نہ عموماً کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جاتے ہاں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب امیر اہل سنت نہیں ہے نا تو اب میرے ان دنوں میں آپ دورے رکھ لیں. کچھ بتا دیا میں نے اندر کی بات. چلے کیا بات ہے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نگران شورا کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ نگران شورا آج جامعۃ المدینہ سے آپ نے جو مدنی بیان فرمایا، سنت و بھرا بیان فرمایا، ماشاءاللہ مرحبا. واقعی نیکی کی دعوت کی جتنی کمی ہے، ایک تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو نیکی دعوت کس انداز میں دینی ہے. تو یا سیدی میں نے دیکھا ہے کہ جو مدنی ماحول سے دور ہو جاتا ہے بڑی کمیوں کا شکار ہوتا ہے. تو مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی مدنی پھول عطا فرمائیے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی ماحول پر استقامت کے لیے
جو میری ناقص عقل میں ایک بات آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کی ذمہ داری یا مدنی کام کی ذمہ داری لے لیں. مدنی کام کرنا مدنی ماحول میں استقامت پانے کا بہترین ذریعہ میں محسوس کرتا ہوں. اور اچھا اس سے پہلے ایک اور کال لیں. میں چاہ رہا تھا کہ ہم صدر صاحب کا ایک اور پوائنٹ جو میرے بات ذہن میں تھی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات پہنچائیں گے مدنی چینل کے ذریعے. آپ ادار رکھتے نہیں ہیں؟ نہیں، جو اچھی یہ کہ معاملات کی بات، معاملات کی بات ممبر و محراب کے ذریعے میکسیمم آپ پہنچائیں. یہ بات ہم بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات ایسا لگا کہ جب صدر صاحب کے بھی ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ہم معاملات کی بات پہنچائیں کہ نماز، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے وہ، اور جو پھر ہم نے حقوق کیا اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات چیت کی، تو یہ کہ یہ خود ایک دن پہلے ہی جو ہمارا سلسلہ تھا یہاں پر مدنی مکالمہ، اس میں باقاعدہ اس موضوع کو ہم نے لیا بھی تھا کہ یہ لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ، ممبر و محراب ہے، والد ہیں، اسی طرح مطلب کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹیچرز ہیں، یہ موٹیویٹ کرے، یہ تو یہ جو چیز تھی کہ ہمارا یہ میسج جانا چاہیے کہ لوگوں کے آپس کے جو حقوق ہیں اور ان کے آپس کے خیال رکھنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کو بیک بیٹنگ کتاب دی ان کو، تو انہوں نے واقعی ایک اچھی بات کی، وہ انہوں نے سوشل میڈیا نا کہ اب تو وہ چیزیں جو فوراً وائرل کر دیتے ہیں، چیزیں فوراً وائرل، کسی کی کال ریکارڈ کر لیتے ہیں، کسی کی کال ریکارڈ کرنے کو سناتے ہیں. وہ بڑی اہم بات تھی کہ حالانکہ لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن شرعاً اس میں کباہت ہے. کسی کی کال ریکارڈ کر لیتے ہیں یا کسی کا فون دوسرے کو سناتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر مطلب کہ آپ کسی کی بات ریکارڈ تو نہیں کر سکتے نا. تو جب ہم نے کہ وہ غیبت کی تباہ کتاب دی تو یہ کافی اس کو انہوں نے محسوس کیا، اور پھر اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک ڈارک پہلو ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب ایک بات جو انہوں نے ہماری سنی اور ہمیں بھی انہوں نے چند چیزیں دی کہ آپ یہ پہنچائیں. میں نے پہنچا دی. وومن رائٹس کی بات کی بالخصوص، تو اس پر دعوت اسلامی کچھ کر رہی ہے کیا؟ ہم پہنچا سکتے ہیں. کرنے والا دیکھیں، ہر جگہ کا ایک اپنا ہوتا ہے نا کہ حکومتیں اپنا کام کرتی ہیں، تنظیمیں، مبلغین، علماء، تحریر، یہ سب اپنے اپنے حصے کے کام ہیں، وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی اپنا کام کرے گی. آگے جو دعوت اسلامی اگر حکومت وقت تک کوئی ایسی نیکی کی دعوت کی بات پہنچائے گی تو وہ پھر اپنے حصے کا کام کریں گے. امیل سنت آئیں تو انشاءاللہ یہ سوالات کے جواب ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خیریت سے ہو؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حسن رضا اور دوسرا بندی منا بھی ماشاءاللہ، ابن رضوان، ماشاء اللہ، ابن رضوان اور ابن علی رضا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں مدنی مذاکرہ، سوالات جوابات. مائک وہاں بھی نہیں لگائے کریں، 1-2 منٹ انشاءاللہ کچھ دیر میں چلیں گے. امیر علیہ السنت کے مدنی پھول بھی ملیں گے، مدنی مذاکرہ. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں حکمت عملی کہ یہ کیا، یہ حکمت عملی ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ اب ایک وقت تھا، اب اگر امیر سنت کہے تو چائے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر نہ پیئیں، پہلے سے کہ وہ اب چونکہ اب کیا کہ اب چائے بھی پینی ہے، اب بیٹھ کے نا تو ایک ناظرین کو ایک تسلی ہو گئی کہ یار چلو امیر سنت آ گئے. یہ بھی اس کو بھی میں یہ کہتا یہ اصلاح امت کا ایک درد کا ایک پہلو ہے کہ یار ادھر ادھر چلے جائیں گے، میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، اور ہمارے کیمرہ مین کی مہربانی کہ بیٹھتے ہی انہوں نے مطلب کہ جلوہ بھی دکھا دیا کہ بھائی آ گئے، اب کہیں جانا نہیں ہے. یہ آپ کی طرف سے بھی ہے نا کہ امیر علیہ السنت تشریف لے آئے تو پھر آن ایئر یہ ہونا چاہیے دیدار نا. نہیں تو وہ مقصد اصل میں بیٹھ جاتے ہوں گے. اصل میں اگر جیسے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم نے آ کر بیٹھ جانا ہے، اور ہمارے ڈائریکٹر کو نہیں پتا کہ ہم نے وہ تو یہ ہمارا وہ جو سارا جو پیچھے جو 10-15 منٹ جو کام کیمرے کے پیچھے کرنا تھا ہم کیمرے کے سامنے آ کے کر رہے ہیں. اب یہ بھی ایک میں کہتا تبلیغ ہی ہے کہ لوگ گناہ کی طرف اگر خدا نہ کرتا جا رہے ہوں تو اس طرف ہو جائیں گے. جی حضور میں صحیح عرض کر رہا ہوں. ہاں تو اشارے میں ہوگا نا، ہو گیا مائک لگا، مائک آن ہوگا. یہ بڑی مشکل سے آپ کے کیمرہ مینوں کو ذہن بنایا ہے.
जल्दी जल्दी मतलब यानी इनको यूं होता होगा, इनको बड़ा शौक है यार स्क्रीन पर आने का कि जल्दी जल्दी आ जाए करूं। हालांकि अपनी नीयत जो भी है आप समझदार है, आपने वजाहत कर दी है कि हाजिरीन नाजरीन जो है वो उनको इत्मीनान हो जाए कि ये आ गया है, अब वो शुरू हो रहा है। तो जाते जाते हो सकता है बात रुक भी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। अब वो मदनी चैनल बाबा ये जो अगर मिसाल के तौर पर या नाले ने पाक लगना है या माइक लगना है, अब सबको पता है माइक के बगैर हवा तो जानी नहीं है। अब ये सारी चीजें अगर सामने होती है तो क्या है, अब हम तो इमामा भी सामने आकर मान रहे होते हैं यार। तो इसमें मदीना मदीना मदनी चैनल हम सबका है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। माशाअल्लाह। अली रजा की भी इस तरह जियारत हो जाती है ना हमारे मदनी चैनल पर। अली रजा आते हैं, लगाते हैं, माशाअल्लाह। चलते हैं मदनी मुज़ाकरे की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।